نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، والنجم اذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ النجم، جو کہ قرآن پاک کا 53واں سورہ ہے، اس کی ابتدائی چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جن کی روشنی میں مقصود یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ جو ہمارا پیچھے سے چلا آ رہا ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر آج ہم تھوڑی سی بات کریں۔ پچھلی نشست میں نے بتایا تھا کہ معراج کب ہوتی ہے۔ اس کا لب لباب اور نچوڑ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ضابطۂ حیات، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، اسی کو باری تعالیٰ نے دین حق سے تعبیر کیا ہے، اس دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اس راستے کے اندر پھر جو اسے تکالیف پیش آتی ہیں، اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، اور بندہ ان سے پریشان نہ ہو، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے اور اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، صبر کا دامن تھامے رہے، نگاہ اپنی منزل کی طرف رکھے، تو پھر باری تعالیٰ وہ وقت آتا ہے کہ جب اس بندے کو معراج کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اس پر ان ڈیٹیل بات چونکہ پچھلی نشست میں ہو چکی ہے، اب دوبارہ اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے وقت ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے 40 برس کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ دین حق ہے جس کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرنا ہے، آؤ اس مقصد کے لیے میرے دست و بازو بنو اور اس کاز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں نکلو۔ تو بس یہ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ وہی مکہ کے کافر جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں، تکالیف، مصائب، آلام، کبھی معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی مجنوں کہا گیا، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی 3 سال تک معاشرتی بائیکاٹ اور شیب ابی طالب میں آپ محصور رہے۔ تو نبوت کے 10ویں سال آپ نے فیصلہ کیا کہ چلو طائف کی وادی والوں کو جا کر یہ پیغام دیتے ہیں، ممکن ہے اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے اور وہ اس مقصد کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ طائف کی وادی میں یہ پیغام لے کر گئے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے، آپ کے دست و بازو بنتے، انہوں نے اپنے اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ پر آوازیں بھی کستے تھے، اور انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اقدس کو بھی لہودہان کر دیا۔ یہ ایک ایسا اندوہناک واقعہ تھا کہ جس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک فرشتے کو بھیجا اور بھیج کر اپنے محبوب سے پوچھا کہ محبوب، ان بدبختوں نے بڑی تکلیف دی ہے، اگر آپ چاہیں تو کیا یہ پہاڑ گرا کر اس بستی کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے؟
مگر قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر، آپ کی استقامت پر، اور آپ کی اللہ کے گھر سے امید پر، کہ ایک جملہ تو معروف ہے جو آپ نے عرض کیا کہ مولا تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ مگر دوسرا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ نادان ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ مگر کیا ہوا، اگر آج یہ میری پہچان رکھنے والے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کل ان کی نسلوں سے ایسے پیدا ہو جائیں جن کو سمجھ آ جائے کہ میں ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر جب مصائب، آلام، پہاڑ بن کر آپ کے راستے میں حائل ہو گئے اور ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، تو ایسے لمحات میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ محبوب کیا ہوا، اگر دنیا میں تیری ڈھارس بندھانے والا اور تیرے دکھوں اور غموں میں شریک ہونے والا کوئی نہیں تو میں خدا تو موجود ہوں نا۔ تو محبوبہ دنیا کی ان پریشانیوں سے نکال کر تمہیں او ادنا کی بلندیوں پر بلا کر اور خلوت کے سما میں بٹھا کر تمہیں بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر کے تیرے دکھوں کا بداوا ہم کر دیں۔ اللہ نے تب اپنے محبوب کو اس سفر معراج کی نعمت سے نوازا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، ایک پس منظر تھا جس کو میں نے بڑا مختصراً آپ کے سامنے رکھا۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے اور اشارتاً کنایتاً بھی موجود ہے۔ سورہ النجم جو کہ قرآن پاک کا 53واں سورہ ہے، اس کی ابتدائی 18 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اپنے محبوب کے سفر کو بیان کیا، اور سورہ بنی اسرائیل اس کی پہلی آیت جو طویل آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سفر معراج کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مقامات ہیں جہاں اشارتاً کنایتاً باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سفر معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب ان سارے مقامات کو احاطہ گفتگو میں لانا تو کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سورہ النجم کی 18 آیتیں ہیں، تو وہ 18 آیتوں میں سے ہر آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا خطاب ہونا چاہیے، بلکہ کئی لیکچرز اس ایک آیت پر ہو سکتے ہیں۔ تاہم آج کی اس نشست میں میں اجمالاً پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سفر معراج کیا تھا، تاکہ اس کا ایک خلاصہ، اس کا ایک سکیچ ہماری سمجھ میں آئے، اور اس کو بالکل آسان لفظوں میں بریف کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس کو سنیں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اور اس طرح محفوظ کریں کہ پھر جب کبھی آپ گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ داستان سنایا کریں، تاکہ وہ آقا کی عظمت کی یہ باتیں سنیں اور ان کے دلوں کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے۔ یہ جو عظمت کے پہلو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، ان کی بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان عظمتوں کو جان کر میرے محبوب کی قدر و منزلت اور ان کی محبت اور عشق ان کے دلوں میں بیٹھے۔ اور یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، فرمایا کہ لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا سبق دیا کرو، جس میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا حب نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق دیا کرو۔ تو ایسے واقعات کو سنا کر اپنی اولادوں کو نبی کی محبت کا سبق دینے کا اور بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے واقعات کو یوں بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا چاہیے کہ کبھی بچے تقاضا کریں کہ آج ہمیں کوئی سٹوری سنائیں، کوئی کہانی سنائیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو دنیا کی من گھڑت کہانیاں سنائیں، کیوں نہ ان کو آقا کی کملی والے آقا کی عظمت کی کہانی سنائی، تاکہ ان کے دلوں کے اندر آقا کی محبت اور عشق کا نقش بیٹھے۔ تو میں اس کا بنیادی سکیچ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرماتے۔ رجب کا مہینہ تھا، اس کی 27ویں شب تھی۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بلوایا اور بلا کر حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میری ملاقات کے لیے بلا کر لے آؤ۔
یہ ایک الگ شرف ہے کہ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو طور پر جا کر خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، رب ارنی انظر الیک، مولا دیکھنا چاہتا ہوں ایک جھلک عطا کر، مگر جواب ملا تھا لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی تاب ہی نہیں ہے کہ تو ہمارے جلوے کو پا سکے۔ کہاں ان کے تقاضے پر جواب نفی میں، نو میں آتا ہے، اور کہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور باری تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر خود محبوب کو اپنی ملاقات اور دیدار کے لیے بلوا رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، دیکھا کہ آقا آرام فرما رہے ہیں، تو فوراً خیال آیا ہوگا کہ اب نیند سے کیسے بیدار کروں۔ بس یہ خیال آیا، اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا قبل قدمیہ، کہ جبریل سوچتے کیا ہو، اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلووں کو چوم لو۔ بس جیسے ہی انہوں نے اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے آقا کے تلووں کو بوسہ دیا تو اس کافور کی ٹھنڈک سے میرے آقا نے آنکھیں کھولی۔ جبریل امین علیہ السلام کو حاضر خدمت پایا، پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے یاد فرمایا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حرم پاک میں آئے، آپ نے وضو فرمایا، غسل فرمایا، سفر کی تیاری کی، پھر آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا اور آپ کے قلب انور سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے انوار و تجلیات سے اسے بھر دیا گیا۔ وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ ان انوار و تجلیات کی حکمت کیا تھی اور ان کا عالم کیا تھا۔ تاہم جب تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اگلا کرم یہ بھی فرمایا کہ جہاں جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، ساتھ ہی فرمایا کہ جبریل پھر میرے محبوب کی آمد کے لیے سواری کے طور پر جنت سے براق کو بھی لے جا اور اس براق پر سوار کر کے میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور اس براق کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی تیزی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ براق یہ لفظ برق سے نکلا ہے اور برق کا ایک معنی یہ بجلی، آپ اندازہ کریں نا روشنی، اس کی رفتار کتنی ہوتی ہے، تو کئی روشنیوں کو جمع کیا جائے تو براق بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس براق کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، روشنی کی سپیڈ کتنی ہے، اور پھر کئی روشنیاں جمع ہو جائیں، اس میں مبالغہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ جو حدیث مبارکہ میں بتایا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پر سوار کروایا، پھر لگام تھام کر ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب حرم پاک سے چلے تو بیت المقدس کی طرف جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ یہ قربان جائیں، یہ بھی آقا کی ایک عظمت ہے، شان ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جس سواری پر بیٹھے ہیں اس کی تیزی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے، مگر اس تیزی رفتار کے باوجود بھی آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبری کے عالم میں نہیں جا رہے، بلکہ یہاں تک بھی مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ زمین کے نیچے کون اپنی قبر کے اندر کیا کر رہا ہے، یہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا ایک معنی نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر صلاۃ کا معنی نماز لے لیا جائے تو یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، ممکن ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو، متقین کو، صالحین کو، انبیاء کو، اولیاء کو قبروں میں جانے کے بعد بھی اپنی نماز کی توفیق عطا کرتا ہے۔ وہ فرض نمازیں نہیں ہوتی، نفلی نمازیں ہوتی ہیں، مگر ایک ذوق ہوتا ہے نماز کے اندر، جو نماز مومن کی معراج ہے کہ ادھر سر سجدے میں جائے اور مولا کے جلوے نصیب ہوں تو وہ نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو یہ معنی لینا ناممکن تو نہیں ہے، یہ اس کے امکانات ہیں، مگر اگر نماز کا معنی لیں تو بات معراج کے سفر کے ساتھ جڑتی نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس صلاۃ کے معنی پر غور کیا تو صلاۃ ہی کا ایک معروف معنی ہے درود و سلام پڑھنا، جو باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں استعمال کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ ہر وقت اس نبی مکرم پر درود پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یصلون یہ وہی صلاۃ سے نکلا، تو صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی صلاۃ کا درود لے لیا جائے تو بات سفر معراج کے ساتھ جڑ جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا معنی یہی ہونا چاہیے، اور وہ معنی یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس رات باخبر کر دیا تھا کہ موسیٰ آج رات تیری قبر کے پاس سے میرے محبوب کا گزر ہونے والا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر ہمارے آقا پر درود و سلام پڑھ کے آقا کا استقبال کر رہے تھے۔ تو وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، مجھ پر درود پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ بیت المقدس میں پہنچے تو جملہ انبیاء کرام نے آپ کا وہاں بھی ویلکم کیا، استقبال کیا، اور آپ کے انتظار میں کھڑے تھے صفیں بنا کر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پر گئے، انبیاء سے تعارف ہوا، آپ نے ان کی امامت فرمائی، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اور آسمانی سفر کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ہر آسمان پر آپ کے استقبال کے لیے اپنے جلیل القدر انبیاء کو پھر کھڑا کیا ہوا تھا، اور ہزارہا ملائکہ استقبال کے لیے ان کے ساتھ دائیں اور بائیں کھڑے تھے۔ تو ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام آپ کا استقبال بھی کرتے رہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، دوسرے آسمان پر پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، پھر تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اب دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام سے تیسری ملاقات ہو گئی ہے یہاں پر، اور اس سفر معراج کے دوران کثرت کے ساتھ جس نبی سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب پہلے چلے تو قبر میں بھی ان سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں گئے تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے، اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے پھر کھڑے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے یہ مجھ سے سوال کیا، ایک جگہ پر میں خطاب کر رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کی رفتار پھر آپ سے بھی زیادہ تھی، وہ ہر جگہ ہی آپ سے پہلے پہنچ جاتے تھے، ادھر قبر میں بھی تھے، ادھر بیت المقدس میں بھی آپ سے پہلے موجود تھے، اور چھٹے آسمان پر بھی آپ سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان تینوں مقامات پر آپ کی ملاقات ہوئی، مگر اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی فضیلت کو شاید کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی۔ وہ تو ہر جگہ پر آپ کے انتظار میں آپ کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ رہ گئی سپیڈ کی بات، رفتار کی بات، تو یاد رکھیں کہ سدرۃ المنتہا تک تو کیا بلکہ اس سے بھی آگے جب تک آپ رف پر بھی سفر کر رہے تھے تو میرے آقا کی اپنی رفتار کا تو ابھی آغاز ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ جو پہلا سفر جتنا ہو رہا تھا یہ کس پر ہو رہا تھا؟ براق پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اگر ہر جگہ پہلے پہنچ جاتے تھے تو ہمارے آقا سے نہیں، وہ براق سے پہلے پہنچتے تھے۔ وہ براق جتنا تیز بھی کیوں نہ ہو وہ نبی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے، تو بھئی جس رفتار سے براق نے چلنا تھا اسی رفتار سے سفر طے ہونا تھا نا۔ اس کو اگر سادہ لفظوں میں آپ نے سمجھنا ہو تو میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی عجیب سی بات ہے مگر بات سمجھنے کے لیے سمجھ میں آ سکتی ہے بات۔ آپ کئی بار دیکھتے ہیں یہ گاڑیاں نئی آتی ہیں، کراچی سے آتی ہیں، بڑے بڑے ٹرالوں پر لدی ہوتی ہیں، تو وہ بڑے ٹرالے پر اگر کار لدی ہوئی ہو تو اب ٹرک یا ٹرالا تو بڑی آہستہ سپیڈ سے چلتا، اب کار کی اپنی رفتار تو اس سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو کوئی ٹرک کو دیکھ کر کہے کہ یہ کار تو بڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے، تو بابا وہ سپیڈ ابھی کار کی ہے ہی نہیں، وہ تو اس ٹرالے پر ابھی رکھی ہوئی ہے، تو جس رفتار سے اب ٹرالا چلے گا اسی رفتار سے کار بھی سفر طے کرے گی۔
اگر کار کی اپنی رفتار دیکھنی ہو تو تب دیکھو جب وہ لاہور سے اسلام آباد والے موٹر پہ خود چل رہی ہوتی، تو آپ کو سمجھ آئے کہ اس کار کی اپنی سپیڈ اور رفتار کا عالم کیا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال سدرۃ المنتہا تک کا تو جتنا سفر تھا وہ میرے آقا کی اپنی رفتار نہیں تھی، وہ تو براق پر آپ سوار تھے، تو جس رفتار سے براق نے جانا تھا اسی رفتار سے سفر نے طے ہونا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہر جگہ پر پہلے جا رہے تھے وہ ہمارے آقا سے پہلے نہیں، براق سے پہلے جا رہے تھے۔ رہ گئی ہمارے آقا کی رفتار کا عالم، تو وہ تو کوئی تب دیکھے کہ جب براق بھی رک گیا، رف رف کی پرواز بھی جواب دے گئی، اور پھر آگے جو مسافتیں طے ہوئیں وہ خدا جانے یا کمری والے آقا جانے ان رفتاروں کا عالم کیا تھا جہاں پر کسی فرشتے کے بھی پر مارنے کی کوئی مجال نہیں تھی۔ تو تاہم چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ ان 7 آسمانوں کے مشاہدات کے بعد اور وہاں کی سیر کے بعد پھر وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے نیچے نیچے سارا مکان ہے اور اوپر سارا لا مکان ہے، یعنی مکان اور لا مکان کے درمیان جو حد ہے اس حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کی ایک تعریف یہ بھی آئی ہے کہ وہ ایک بیری نما درخت ہے جس کا بیروں جیسا پھل ہے مگر سائز میں مٹکوں کے برابر ہے، اور اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اس کے پتے، اس کو بھی سدرہ کہتے ہیں۔ جب اس مقام سے آگے جانے کا وقت آیا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آقا اب اگر ایک پور کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو آگے کے نورانی جلووں سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام بھی رک گئے، براق بھی رک گیا۔ پھر اگلے سفر کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سبز رنگ کا تخت بھیجا جسے رف رف کہتے ہیں، پھر ہمارے آقا اس پر سوار ہوئے۔ کچھ منزلیں اس رف رف پر طے ہوئیں، اور ایک مقام وہ آیا جہاں جا کر اس رف رف کی پرواز بھی جواب دی گئی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ پھر آگے تا حد نگاہ جہاں تک بھی نظر جاتی تھی بس نور ہی نور تھا، سوائے نور کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر آپ اس نورانی سما میں داخل ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جب میں اس نورانی سما میں داخل ہوا تو میں نے تھوڑی اجنبیت سی محسوس کی، مگر اس کیفیت کے طاری ہونے کی دیر تھی کہ ایک بڑی ہی پیار بھری کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز پہنچی کہ کوئی بڑے ہی محبت بھرے لہجے میں فرما رہا تھا کہ کیف یا محمد ان ربک یصلی، کیا پیارے محمد ٹھہر جا کہ بے شک تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ بس اس آواز کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ وہ ساری اجنبیت جاتی رہی۔ وہ کہنے والا خدا تھا جو اپنے محبوب سے فرما رہا تھا کہ محبوب ٹھہر جا کہ بے شک تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ قبلہ حضور نے پھر اس پر کومنٹ کیا ہے، یہاں رک کر انہوں نے اس کی شرح کی ہے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب ٹھہر جا کہ تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، تو صلاۃ کا ایک معنی تو ہوتا ہے نماز۔ اب اللہ نماز پڑھنے سے تو پاک ہے، وہ ہماری طرح کی نماز کوئی نہیں پڑھتی۔ پھر صلاۃ کا دوسرا معنی ہوتا ہے درود۔ اگر اس کا معنی درود بھی کیا جائے تو وہ بھی یہاں پر فٹ نہیں آتا، اس لیے کہ اگر باری تعالیٰ یہ فرمائیں کہ محبوب ٹھہر جا کہ بے شک تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے، تو اللہ تو درود ہر وقت ہی پڑھتا رہتا ہے۔ وہ تو دیکھیں نا، ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی جو سورہ احزاب میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ ہر وقت اس نبی مکرم پر درود پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ وہ تو کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب اللہ اپنے محبوب پر درود نہیں بھیجتا، وہ اپنی شان کے لائق بھیجتا ہے۔ وہ تو آقا سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ تو ہر وقت درود پڑھتا ہے۔ اللہ تو اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب آپ ابھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہوں گے۔ اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب آپ حرم پاک میں ابھی سفر معراج کی تیاری کر رہے تھے۔
اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب آپ حرم پاک سے بیت المقدس کی طرف کا سفر طے کر رہے تھے۔ اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب ساتوں آسمانوں کی مسافتیں طے ہو رہی ہوں گی۔ اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب رف رف پر آپ منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو اللہ کو درود پڑھنے کے لیے اپنے محبوب کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر حال میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر اس صلاۃ کا معنی کیا ہے کہ جس صلاۃ کے پڑھنے کے لیے باری تعالیٰ نے بالخصوص اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ محبوب ٹھہر جا کہ بے شک تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے لغت کو کھنگالا تو اسی لفظ صلاۃ کے 56 معانی میں سے ایک معنی یہ بھی ملا کہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جب اس معنی پر نظر پڑی تو میرے دل نے تائید کی کہ اگر یہ معنی لے لیا جائے تو بات سفر معراج کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور وہ بات اس طرح جڑتی ہے کہ دیکھیے جیسے ہمارے ہاں دستور زمانہ ہے نا، پہلے مہمان سفر کر کے آتا، اور جب وہ منزل کے قریب پہنچتا ہے میزبانوں کو پتہ چلتا ہے کہ مہمان پہنچنے والا ہے تو میزبان گھر سے نکل کر آگے بڑھ کر پھر اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، پھر وہ آگے کچھ قریب جاتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ اس مقام پر فرما رہے ہیں کہ محبوب اتنا لمبا سفر طے کر کے تو آیا ہے، اب تو ذرا ٹھہر جا کہ اب تیرا رب تیرے استقبال کے لیے تیرے قریب آ رہا ہے۔ تو صلاۃ کا معنی ہے قریب ہونا، تو باری تعالیٰ نے قریب ہو کر اپنی شان کے لائق نزول فرما کر پھر اپنے محبوب کا استقبال بھی کیا، اور اس کی تائید قرآن پاک کی وہ آیات بھی کرتی ہیں جو سورہ النجم میں باری تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ دنا کا معنی بھی قریب ہونا ہے، تدلی کا معنی بھی قریب ہونا ہے۔ ثم دنا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پہلے محبوب قریب ہوا، آپ سفر طے کر کے گئے، فتدلی پھر ادھر سے رب قریب ہوا، رب نے اپنی شان کے لائق آگے بڑھ کر اپنے محبوب کا استقبال کیا۔ تو بالکل یہی معنی یہاں پر بھی صادر آتا ہے جو قبلہ حضور نے فرمایا کہ باری تعالیٰ نے اس نورانی سما کے اندر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ محبوب اتنا لمبا سفر طے کر کے تو آیا ہے، اب تو ذرا ٹھہر جا کہ اب تیرا رب تیرے استقبال کے لیے خود تیرے قریب آ رہا ہے۔ پھر دنا کی منزلیں طے ہوئیں، تدلی کا سفر طے ہوا، اور وہ مقام آیا جسے باری تعالیٰ نے فرمایا فکان قاب قوسین، کہ پھر اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اس پر بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج چونکہ ہم زیادہ علمی دقیق باتوں کے اندر نہیں جا رہے، میں سادہ سا ایمان افروز اس کا معنی ایک بتاتا ہوں کہ قاب قوسین کا معنی کیا ہے جو باری تعالیٰ نے فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اس معنی کو ایک مرتبہ خود قبلہ حضور نے ایک بڑے اوپن جلسے کے اندر سمجھایا۔ معراج کے موضوع پر آپ کا خطاب تھا، ہزارہ لوگوں کا اجتماع تھا، تو جب قاب قوسین کے معنی پر پہنچے اور آپ یہ بات سمجھانے لگے تو آپ نے سٹیج پر بیٹھے ہوئے 2 لوگوں کو کھڑا کیا، پریکٹیکلی کھڑا کیا ان کو، اور پریکٹیکلی کھڑا کر کے ان کو فرمایا کہ ذرا آپس میں گلے ملو۔ دونوں آپس میں گلے مل گئے۔ جب گلے مل گئے، آپ پورا مجمع دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے بتایا کہ باری تعالیٰ نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم سمجھنا چاہو کہ شب معراج میرا محبوب میرے کتنے قریب ہوا، تو فرمایا قرب کا عالم یہ تھا کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ۔ اب کمان کو ذرا ذہن میں لائیں، کمان نصف دائرے کی شکل میں ہوتی ہے، تو جب 2 دوست آپس میں گلے ملتے ہیں، جو آپ نے پریکٹیکلی ان کو ملوا کے دکھایا، تو فرمایا دیکھو جب یہ گلے ملے ہیں تو ایک دوست نے بازو پھیلائے ہیں تو ایک کمان بنی، دوسرے نے بازو پھیلائے ادھر سے تو دوسری کمان بن گئی۔ تو باری تعالیٰ اس مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم سمجھنا چاہو کہ شب معراج اس قرب کا عالم کیا تھا، تو فرمایا میرا محبوب میرے یوں قریب ہوا جیسے 2 دوست آپس میں گلے مل جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان، وہ ہماری طرح کے گلے ملنے سے پاک ہے، وہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہمیں مثال دے رہا ہے کہ اگر تم سمجھنا چاہو، جاننا چاہو کہ میرا محبوب میرے کتنے قریب ہوا،
تو فرمایا 2 کمانوں کا فیصلہ، بس یوں سمجھو جیسے 2 دوست گلے مل جاتے ہیں۔ فرمایا یہاں تک تو بات تھی تمہارے سمجھانے کے لیے، کیونکہ تم مثال کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، مگر اسے حقیقی قرب نہ سمجھنا، رہ گیا حقیقی قرب۔ تو آگے فرمایا او ادنا، بلکہ میرا محبوب پھر اس سے بھی اور قریب ہوا۔ مولا پھر اور کتنا قریب ہوا؟ آگے اس نے کوئی حد بیان کی نہیں ہے، حتیٰ یا الہ کے ساتھ کوئی صلہ بیان نہیں کیا کہ پھر میرا محبوب میرے کہاں تک قریب ہوا، کتنا قریب ہوا۔ اگلی بات پر پردہ ڈال دیا، فرمایا تمہارے سمجھانے کے لیے بس کعبہ قوسین کی مثال کافی تھی، مگر وہیں رکے نہ رہنا کہ شاید وہیں تک میرا محبوب قریب ہوا، پھر میرا محبوب اس سے بھی اور قریب ہوا۔ مولا وہ کتنا؟ فرمایا وہ میں جانوں یا میرا محبوب جانے اس قرب کا عالم کیا تھا، اب تمہاری عقلیں اس قرب کو سمجھ ہی نہیں سکتی، وہ تمہاری عقلوں سے ماورا ہے۔ پھر خدا جانے کہ محب اور محبوب کی کتنی لمبی ملاقات ہوئی، کب تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر کس طرح اس سفر سے واپسی ہوئی۔ انشاءاللہ چونکہ وقت ہو چکا ہے، اب دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے جب دوبارہ اگلے جمعے پہ ہماری ملاقات ہوگی، تو انشاءاللہ یہی سبجیکٹ یہاں سے آگے ہم پھر چلائیں گے کہ اس سفر معراج کا اگلا حصہ کیا تھا۔ مگر ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ اگلا جمعۃ المبارک، جیسے کہ پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہر انگریزی مہینے کے تیسرے جمعۃ المبارک کو صاحبزادگان میں سے کوئی ایک صاحبزادے وہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کریں گے۔ تو تیسرا جمعہ تو بنتا ہے 18 تاریخ کو، مگر 18 تاریخ کو صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب یہاں لاہور میں موجود نہیں ہوں گے، ان کی کچھ مصروفیات ہیں، تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں 18 کی بجائے جو اگلا جمعہ 11 تاریخ کو آ رہا ہے اس جمعے کا، یعنی نیکسٹ جو فرائیڈے آئے گا، اگلے جمعے کا جو خطاب ہوگا وہ صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ تو آپ احباب بر وقت تشریف لائیں، انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے ان کی گفتگو شروع ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ 12:45 اگر آ جائیں تو پچھلی دفعہ بھی وہ پہلے آ گئے تھے، تو آپ اگر 12:45 تشریف لے آئیں تو بر وقت گفتگو شروع ہو جائے تاکہ بر وقت پھر نماز آگے پڑھی جا سکے۔ تو آپ کو اطلاع کرنا مقصود تھا۔ تو اگلے جمعۃ المبارک کا خطاب جو ہے وہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی ان عظمتوں کو سمجھ کر صحیح معنوں میں ان سے نسبت غلامی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔